فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2 کے آج 13ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ صفحہ نمبر 202، باب 572 اور عنوان ہے مجاہد۔ قرآن مجید میں اس موضوع پر جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی 95 نمبر کی آیت ہے۔ معذور لوگوں کے سوا جہاد سے منہ چھپا کے گھر بیٹھنے والے اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ اگرچہ خدا نے سب ایمانداروں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، مگر غازیوں کو خانہ نشینوں پر عظیم ثواب کے اعتبار سے خدا نے بڑی فضیلت دی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 31۔ اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لوگ جہاد کرنے والے اور تکلیف جھیلنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ حدیث شریف نمبر 2679۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب المجاہدین کہا جاتا ہے۔ اس طرف جب مجاہدین جائیں گے تو وہ کھلا ہوا ہوگا۔ وہ اس وقت اپنے ساتھ تلواریں لٹکائے ہوئے ہوں گے اور ملائکہ انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ بہ جیم 100 صفحہ 9 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2680۔ مجاہدین کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غر حضرت علی۔ حدیث نمبر 2681۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر جہاد فرض کیا ہے اور دوسرے لوگوں پر موت کو مقرر فرمایا ہے، جس طرح کسی کے لیے خدا نے مقرر کیا ہوا ہے اسی طرح وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کر لیتا ہے۔ البتہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں اور راہ خدا میں شہادت پانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ شر جیم 3 صفحہ 184 حضرت علی۔ حدیث نمبر 2682۔ تمام لوگوں سے بہتر وہ انسان ہے جس نے اپنی جان کو خدا کی راہ کے لیے روکا ہوا ہے، وہ اسی کے دشمنوں سے جہاد کرتا ہے اور اسی جہاد ہی میں موت کو تلاش کرتا ہے یا پھر اسی راستے میں شہادت اختیار کرتا ہے۔ مستد جیم 2 صفحہ 244 رسول اکرم۔ حدیث 2683۔ مجاہدین فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تمام بندوں کے اعمال ایسے ہیں جیسے سمندر کے پانی سے پرندے کی چونچ میں پانی کی بوند۔ کنز خ 10681۔ حدیث 2684۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، میں جہاد کو دل سے پسند کرتا ہوں اور مجھے اس سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر راہ خدا میں جہاد کرو، کیونکہ اگر اس راہ میں مارے جاؤ گے تو بھی زندہ رہو گے، خدا کے ہاں سے رزق و روزی پاؤ گے اور تمہارا اجر بھی خدا کے ہاں محفوظ ہوگا، اور اگر زندہ واپس آ جاؤ گے تو خدا کے نزدیک گناہوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ 9 جیم 1 صفحہ 409۔ شی جیم 1 صفحہ 206۔ سوا نبا صفحہ 427 یہ فرض۔
اس روایت میں اضافہ ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین بہت بوڑھے ہیں، وہ میرے ساتھ بہت انس رکھتے ہیں اور میرے باہر جانے کو پسند نہیں کرتے، تو میں جہاد کے لیے کیا کروں؟ آن حضرت نے فرمایا تم اپنے والدین کے پاس ہی رہو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارے ساتھ ان کا ایک دن اور رات کا انس تمہاری 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ قول مؤلف، روایت کا یہ حصہ جہاد کے واجب کفائی ہونے پر محمول ہے، اور جب لوگ اس قدر ہو جائیں جو جہاد کے لیے کافی ہوں تو اس روایت پر عمل کیا جائے گا۔ ملاحظہ ہو جیم 11 صفحہ 13۔ حدیث نمبر 2685۔ راہ خدا یعنی جہاد میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مستد جیم 2 صفحہ 243 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2686۔ جہاد فی سبیل اللہ میں اٹھنے والی تلواریں بہشت کی چابیاں ہیں۔ مستد جلد 2 صفحہ 243 رسول اکرم۔ باب نمبر 573۔ راہ خدا میں سب سے پہلے جس نے جنگ کی۔ حدیث 2687۔ سب سے پہلے جس نے راہ خدا میں جنگ کی وہ حضرت ابراہیم خلیل تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جنگ کر کے جناب لوط علیہ السلام کو ان کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ مستد جیم 3 صفحہ 243، جیم 11 صفحہ 110، فز رسول اکرم۔ حدیث 2688۔ سب سے پہلے جس نے راہ خدا میں جہاد کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب رومیوں نے ایسے علاقے میں لوٹ مار مچائی جہاں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے اور انہوں نے حضرت لوط کو قیدی بنا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو وہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور انہیں رومیوں کے چنگل سے نجات دلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے جھنڈوں کو استعمال کیا۔ مستد جیم 2 صفحہ 266 حضرت علی۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو شہادت باب نمبر 2118، عنوان اسلام میں سب سے پہلا شہید۔ باب نمبر 574، مجاہدین کی امداد اور ان کی ایذا رسانی کی مذمت۔ حدیث نمبر 2689۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، جب جہاد فرض ہو تو اس میں خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور جب مستحب ہو تو کس قدر؟ آپ نے فرمایا، جب جہاد فرض ہو یعنی کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو تو ایسی صورت میں جہاد میں خرچ ہونے والا 1 درہم 7 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ جب جہاد مستحب ہو یعنی ایک کافر کے مقابلے میں 7 مسلمانوں کا تناسب ہو تو ایسی صورت میں ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے، جبکہ ہر نیکی دنیا و ما فیہا سے 7 لاکھ مرتبہ بڑھ کر ہے۔ بہ جیم 100 صفحہ 57 میم۔ حدیث 2690۔ جو شخص کسی غازی کی غیبت کرے یا اسے اذیت پہنچائے یا اس کے اہل خانہ کے ساتھ برا سلوک کرے تو بروز قیامت اس کے لیے علم نصب کیا جائے گا جو اپنی تمام نیکیاں وہیں پر چھوڑ کر جہنم واصل ہو جائے گا۔ بہ جیم 100 صفحہ 57 رسول اکرم۔ حدیث 2691۔ جو شخص کسی غازی کی ایک دھاگا یا ایک سوئی کے ساتھ معاونت کر کے اسے جنگ کے لیے تیار کرے تو خدا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مستد جیم 2 صفحہ 245 رسول اکرم۔ حدیث 2692۔ جو شخص جہاد میں بزدلی دکھاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مال کے ذریعے ایسے شخص کو تیار کرے جو راہ خدا میں جا کر جہاد کرے،
مجاہد فی سبیل اللہ کو اگر غیر کے مال کے ساتھ تیار کیا جائے تو اس کے لیے جہاد کا ثواب ہوگا، جو اسے تیار کرے گا اس کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب ہوگا، اور یہ دونوں کام فضیلت شمار ہوتے ہیں۔ البتہ راہ خدا میں جان کا قربان کرنا مال کے راہ خدا میں قربان کرنے سے افضل ہے۔ مستد جیم 2 صفحہ 245 رسول اکرم۔ حدیث 2693، بزدل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، کیونکہ بزدل بہت جلد شکست کھا جاتا ہے، لیکن اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جس جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے اس کے لیے کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسے اپنے مال سے کسی اور کو تیار کرنا چاہیے، اس طرح اسے ہر بات میں اس کے برابر اجر ملے گا اور مجاہد کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ مستد جیم 2 صفحہ 246 حضرت علی۔ حدیث نمبر 2694، جو کسی غازی کا خط پہنچائے وہ ایسا ہے جیسے کسی نے غلام آزاد کیا ہو اور اس کے غزوے کے باب یا ثواب میں بھی شریک ہو۔ جیم 11 صفحہ 14۔ حدیث نمبر 2695، مجاہدین فی سبیل اللہ کی ایذا رسانی سے اجتناب کرو، کیونکہ خدا ان کی ایذا رسانی سے اسی طرح ناراض ہوتا ہے جیسے رسولوں کی ایذا رسانی سے، اور مجاہد کی دعا بھی ایسے ہی قبول فرماتا ہے جیسے رسولوں کی۔ کنز 10664 رسول اکرم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہ جیم 100 صفحہ 57 باب 8۔ باب نمبر 575، اپنے ہاتھوں، زبانوں اور دلوں کے ساتھ جہاد کرو۔ حدیث نمبر 2696، راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی زبانوں سے جہاد کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دلوں سے جہاد کرو۔ بہ جیم 100 صفحہ 49 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2697، مالک اشتر کے نام ایک مکتوب میں حضرت علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا، اور اپنے ہاتھ، اپنے دل اور اپنی زبان سے خدا کی نصرت کرو، کیونکہ خدا نے اس شخص کی نصرت اپنے ذمے لے لی ہے جو اس کی نصرت کرتا ہے، اور جو اللہ کو اعزاز دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اعزاز عطا فرماتا ہے۔ شر جیم 17 صفحہ 30 غر ای فض حضرت علی۔ حدیث 2698، سب سے پہلے جہاد میں جو تبدیلی پیدا کرو گے وہ تمہارے ہاتھوں کا جہاد ہے، پھر زبانوں سے اور پھر دلوں سے۔ لہٰذا جو شخص دل سے معروف کو معروف اور منکر کو منکر نہ جانے، اس نے گویا جہاد میں تبدیلی پیدا کر دی اور اس کے اعلیٰ کو اسفل بنا دیا، اس کی بلندی کو پستی میں تبدیل کر دیا۔ بہ جیم 100 صفحہ 89 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2699، مومن اپنی تلوار اور زبان سے جہاد کرتا ہے۔ کنز 10885 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2700، اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کے لیے خدا کو سامنے رکھو۔ شر جیم 17 صفحہ 5 حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو معروف۔ نمبر 2 باب نمبر 2699 دل کے ساتھ انکار، اور باب نمبر 2700 تلوار کے ساتھ انکار۔ نیز باب نمبر 2025 مومن اپنی تلوار اور زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ باب نمبر 576 جہاد کے لیے آمادہ کرنا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 65، اے پیغمبر تم مومنین کو جہاد کے واسطے آمادہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 75، اور مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا ہے
کہ خدا کی راہ میں ان کمزور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو کفار کے پنجے سے چھڑانے کے واسطے جہاد نہیں کرتے، جو حالت مجبوری میں خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، کسی طرح اس بستی مکہ سے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں ہمیں نکال، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا، اور تو خود ہی کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار بنا۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 2701۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو اہل شام کے ساتھ آمادہ جنگ کرنے کے لیے فرمایا، خدا کی قسم تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو، تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے، تمہارے شہروں کی حدود دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں، مگر تمہیں غصہ نہیں آتا، وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم جو شخص اپنے دشمن کو اس طرح اپنے اوپر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اڑا ڈالے، ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور اور ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں نہ چلا لوں کہ جن سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگیں، اس کے بعد اللہ جو چاہے وہ کرے۔ شر جیم 2 صفحہ 189، سا صفحہ 87، الع جیم 2 صفحہ 529 یا۔ حدیث 2702۔ ایزن، جب صفین میں معاویہ کے ساتھ ساتھیوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب پر غلبہ پا کر فرات کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور پانی لینے سے مانے ہوئے تو آپ نے فرمایا، وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں، پس اب یا تو تم ذات اور اپنے مقام کی پستی اور حقارت پر سر تسلیم خم کر دو، یا تلواروں کی پیاس خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ، ان سے دب جانا جیتے جی موت ہے، اور غالب آ کر مرنا بھی جینے کے برابر ہے۔ شر جیم 1 صفحہ 244 خ 51۔ حدیث 2703۔ ایزن، اپنے اصحاب کو جنگ کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، خدا سے ڈرتے رہو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، بار الہ انہیں صبر عطا فرما، ان پر اپنی نصرت نازل فرما اور ان کے اجر کو عظیم کر دے۔ شر جیم 4 صفحہ 26۔ حدیث 2704۔ ایزن، حضرت محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد فرمایا، تم میں علماء بھی ہیں اور فقہا بھی، شرفاء بھی ہیں اور حکماء بھی، کتاب خدا پر عمل کرنے والے بھی ہیں، عابد شب زندہ دار بھی ہیں، اور تلاوت قرآن کے ساتھ مساجد کو آباد کرنے والے بھی ہیں۔ پھر بھی تمہیں اس بات پر غصہ نہیں آتا کہ تم پر حکمرانی کرنے کے لیے بے وقوف، شریر اور رذیل لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ شر جیم 6 صفحہ 99۔ حدیث 2705۔ تم اپنے دین کو تلواروں کے ذریعے بچاؤ، تلواروں کو اپنے قدموں کے ہم آہنگ کر دو، خدا سے اپنی نصرت طلب کرو تو کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری نصرت بھی کی جائے گی۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 577۔ جہاد کے لیے ہتھیار اٹھانے والا۔ حدیث نمبر 2706۔ خداوند عالم اپنے ملائکہ پر اس شخص کے ذریعے فخر و مباحات کرتا ہے جو راہ خدا میں تلوار اٹھاتا ہے، اور جب تک کہ وہ اسے اٹھائے رہتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کنز خ 10787 رسول اکرم۔
حدیث 2707، جو شخص تلوار لٹکائے ہوئے نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز کا ثواب ایسے شخص کی نماز سے 700 گنا زیادہ ہے جو تلوار کے بغیر نماز ادا کرتا ہے۔ کنز خ 10791 رسول اکرم۔ باب 578، کفر کے سربراہوں سے خوب جنگ کرو۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 12، تم کفر کے سربراوردہ لوگوں سے خوب جنگ کرو۔ حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 2708، مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کر دو اور ان کے نوجوانوں کو باقی رہنے دو۔ کنز خ 11009، سنن خ 2670۔ باب نمبر 579، ترک جہاد۔ حدیث نمبر ہے 2709، جو شخص جہاد کو ترک کر دے گا خداوند عالم اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، اس کی معیشت میں فقر و تنگ دستی پیدا کر دے گا اور اس کے دین کو ناقص کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو گھوڑے کی ٹاپوں اور نیزے کی انیوں یعنی جہاد کے وسائل کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ بہ جیم 100 صفحہ 9، نو جیم 4 صفحہ 506 تحز، اور اس کتاب میں ذات اور فقر کے الفاظ ہیں۔ حدیث 2710، پس جو شخص جہاد کو ترک کر دیتا ہے خداوند عالم اسے ذلت اور خواری کا لباس پہناتا اور مصیبت و ابتلا کی ردا اڑھا دیتا ہے، وہ ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے، مدہوشی اور غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور جہاد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے۔ بہ جیم 100 صفحہ 8، نہج شر جیم 2 صفحہ 72، حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 580، جہاد کے 4 شعبے ہیں۔ حدیث 2711، جہاد کے 4 شعبے ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بد کرداروں سے نفرت۔ پس جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی، جس نے نہی عن المنکر کیا اس نے کافروں کو ذلیل کیا، جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا، اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا۔ بہ جیم 72 صفحہ 90، شر جیم 18 صفحہ 142، حضرت علی۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ کنز جیم 1 خ 1388، یہ فز اور روایت 1389 میں حضرت امام علیہ السلام نے یہ حدیث پیغمبر اکرم سے روایت کی ہے۔ باب نمبر 581، جہاد کی تیاری۔ قرآن مجید کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 60، اور اے مسلمانوں ان کفار کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے بازوؤں کے زور سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے لڑائی کا سامان مہیا کرو، اس طرح اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور اس کے سوا دوسرے لوگوں پر بھی اپنی دھاک بٹھا لو گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، اے ایماندارو دین کی تکلیفوں کو جھیل جاؤ اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے کمریں کس لو۔ حدیث شریف 2712، راہ خدا میں جہاد کے لیے ایک دن کی تیاری یعنی کمریں کسنا اور گھوڑے باندھنا دنیا اور دنیا پر موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ کنز خ 10508، رسول اکرم۔ حدیث 2713، جہاد کے لیے ایک دن کی تیاری 1 مہینے کی نماز اور روزوں سے بہتر ہے۔
کنز خ 10510 رسول اکرم۔ حدیث 2714، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن راہ خدا میں جہاد کے لیے تیاری کرنے والے کا عمل پھلتا پھولتا رہتا ہے اور قیامت تک اس کا رزق جاری رہتا ہے۔ کنز جیم 10611 رسول اکرم۔ حدیث 2715، راہ خدا میں جہاد کے لیے تیاری کرنے والے کی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ کنز خ 10714 رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو بہ جیم 100 صفحہ 62 باب 11 تیاری کرنا، ایر جیم 11 صفحہ 19 باب 6۔ باب نمبر 582، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دینا۔ حدیث 2716، راہ خدا میں ایک رات کی نگہبانی اور پہرا دینا ایسی 1000 رات سے افضل ہے جس میں رات کو عبادت کی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ کنز خ 10730 رسول اکرم۔ حدیث 2717، میرے لیے کمر کس کر 3 راتیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دینا اس لیلۃ القدر سے بہتر ہے جسے میں مدینے کی مسجد یا بیت المقدس میں گزاروں۔ کنز خ 10744 رسول اکرم۔ حدیث 2718، خداوند عالم اس شخص پر رحم کرے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے۔ ماجہ جیم 2 صفحہ 925 رسول اکرم۔ حدیث 2719، 2 آنکھوں کو نار جہنم ہرگز نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے روتی ہے اور دوسری وہ جو راہ خدا میں پہرے کے لیے جاگتی ہے۔ تا جیم 4 صفحہ 336 مز نسائی رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عین 102 پہرا دینا۔ باب نمبر 583، کچھ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت میں لے جائے جائیں گے۔ حدیث 2720، مجھے ایسے لوگوں پر ہنسی آتی ہے جو تمہارے پاس مشرق کی طرف سے آئیں گے، انہیں جنت کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا اور وہ اس سے ناپسند کریں گے۔ کنز خ 10587 رسول اکرم۔ حدیث 2721، مجھے ایسے لوگوں پر ہنسی آتی ہے جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ کنز خ 10588 رسول اکرم۔ حدیث 2722، خدا ایسے لوگوں پر تعجب کرے گا جو بہشت میں زنجیروں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ کنز خ 10667 رسول اکرم۔ حدیث 2723، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ مجھے کس بات پر ہنسی آئے گی؟ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر بہشت میں لے جایا جائے گا اور وہ اسے ناپسند کریں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا عجم کے کچھ لوگ جنہیں مجاہدین اسلام قیدی بنائیں گے اور وہ دائرہ اسلام میں لے آئیں گے۔ کنز خ 10669 رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو سنن جیم 3 صفحہ 56 باب جو قیدی باندھ لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس کتاب کی 20ویں فصل اختتام پہ آتی ہے۔ ہم صفحہ نمبر 221 تک اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔